اینی ویز سر آپ جیسا بننے کے لیے کچھ ٹپس دے دیں خدا کے واسطے. یہ بڑے ہی عجیب سوال ہیں بھجن. میں کوئی نیک پارسا نہیں ہوں, آپ مجھے چھوڑیں. آپ خود بن جائیں, اپنے آپ جیسا بن جائیں, جو آپ کی اصل پوٹینشیل ہے, جو آپ کا اصل پاور ہے. آپ وہاں پر پہنچیں گے, آپ ایک نیا ہے. ہر انسان یونیک ہے, ہر انسان یونیک ہے, اور اس کی یونیکنیس ہی اصل کتابوں کی تحریر بنتی ہے جب وہ اپنی اصل کو پہنچ جائے. تو آپ اپنے اصل کو خود بننے کی کوشش کریں. آپ کسی اور جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اپنی اصلیت معدوم ہو جائے گی. ٹرائی ٹو بی یور سیلف اینڈ دیٹ از دا بیسٹ یو کین ڈو فار یور سیلف. آگے چلتے ہیں جی. توبہ کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ کہ آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں گے جس کے لیے آپ نے جو ہے وہ کام آپ سے چھوٹے گا, یہ نشانی ہے. اور اگر وہ کام بار بار ہوگا تو وہ اسی ہی پوٹینشیل سے آپ میں ندامت کریٹ کرے گا. ندامت آ رہی ہے, رونا آ رہا ہے, شرم کا احساس ہو رہا ہے, آپ اندر سے گلٹی ہیں. یہ توبہ کی قبولیت کی فیزز یہ ہیں کہ آپ نادم ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے نا, اس کو اپنی حرکتوں کے اوپر اس کے مزاج ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی الذباب مر علی عنفی, اس طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مکھی ناک کے اوپر سے چلی گئی اس کو فرق نہیں پڑتا. مگر مومن جو ہوتا ہے نا, جس کو واقعی توبہ کا صحیح احساس پیدا ہوتا ہے, قائد تحت جبل, وہ ایسے ہوتا ہے کوئی ایک غلطی کر کے پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور پہاڑ گر جائے گا اس کے ساتھ. یہ سارے سمٹمز اینڈ سائنز ہوتے ہیں. اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی دل پتھر نہیں ہوا, ختم اللہ علی قلوبہم نہیں ہوا. غلطی ہو گئی ہے لیکن اندر جو نفس لوامہ ہے نا, وہ ملامت کر رہا ہے سالڈ قسم کا. تو اس کو نہ کرنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا, آہوزاری کرنا, اللہ کے آگے روکنا, نہیں بھی رونا ہے نا, منہ بنا لینا آگے سے. دوسری بات ہے توبہ کی قبولیت کا ایک بڑا راز یہ ہوتا ہے انسان اکڑتا نہیں ہے اپنی غلطیوں کے اوپر, اندر سے وہ جانتا ہے اس نے کیا کیا ہوتا ہے. دس از آل الائیو, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ معافی چل رہی ہے. اللہ تو کسی بھی چیز سے معاف کر دیتا ہے. انسان جو ہے کوئی اچھا کام بھی کر دینا تو اللہ اس کے ذریعے کچھ اور معاف کر دیتا ہے. وہ بخاری کی روایت ہے نا, یہ پتہ نہیں کس حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے تو پرندے جو فرشتے ہیں وہ پر مار مار کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر اللہ کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذرا ذکر چل رہا تھا, تیری بات چل رہی تھی. تو ادھر ایک ایسا بھی شخص آ گیا تھا جو ویسے ہی آ گیا تھا بیٹھ کے, محفل کا حصہ تھا یا نہیں تھا. اللہ نے کہا اسے بھی معاف کرتے. اللہ معاف کرنے کے جو نا بنا لیتا ہے اپنے وہ, مگر بندے کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں نا غلطیاں کرتا ہے وہ 99 قتل والا بھی غلطی, احساس ہونا چاہیے انسان کے میں ٹھیک نہیں کر رہا, اور نیت بھی ہونی چاہیے ہر بار کرنے کی. موت ایک ایمان ایک اس سے گزرتا ہو کہ یار میں کیا کر دیا. جب تک یہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ توبہ قبول ہوتی رہے گی. موت کے آخری حلق کا یہ جو آخری گرگرہ ہوتا ہے اب تک, اور سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں, بند نہیں ہو سکتے. ہاؤ ٹو گیٹ کنٹرول آن فیئر, میں بتا چکا ہوں. سر میں ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہوں, کوئی 2 آپشن آ جائیں میرے سامنے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا آپشن سلیکٹ کروں. دل پتھر ہو جائے تو دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ روئیں. دل کی جو سختی ہے نا وہ رونے سے ختم ہوتی ہے. ابھی جاپان کے اندر کچھ لوگوں نے نا وہ ڈپریشن کو ختم کرنے کا طریقہ کیا, ان سے رلوایا آگے سے. اللہ بھی یہی کرواتا ہے, سے ہی لے رہے ہیں سارا. لیکن وہ اس بات پہ جب روئے گا نا, اللہ تو دور ہے, میں کب آؤں گا تیرے پاس, کب یہ سفر ختم ہوگا, اہبطوا منہا جمیعا سے جو شروع ہوا, ہم جنت سے باہر نکال دیے گئے, کب میں اپنی جنتوں میں جاؤں گا, ختم تو ہونی ہے نا ایک دن. تو اور میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا, وما قدر اللہ حق کا قدر ہی. اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, تو نعمتوں کو گنے گا ہماری لا تحصوها, تو اس کو شمار نہیں کر سکتا. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان تو بڑا ظالم بھی ہے, کفار میں ناشکرہ بھی بڑا ہے. یہ چیزیں اپنے اندر بیٹھ کے, آج اکیلے ہی بیٹھ کے سوچ لینا رات کو بیٹھ کے, یار میں نے کیا کچھ نہیں اللہ سے میں نے لیا کتنا کچھ اور دیا کچھ نہیں ہے. اور اللہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے, مستحق ہے. ورڈ ہے مستحق, محتاج نہیں ہے. تو یہ اکیلے میں بیٹھ کے رات کو انہی تنہائیوں میں جو آپ کو موقع مل گیا اپنی سوشل ایک ٹراما سے ہم جو باہر نکلے ہوئے تھے, گئے ہوئے تھے, اس سے جو باہر نکلے ہیں, تنہائی ملی ہے, یوٹیلائز اٹ ٹو ٹاک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسے استعمال کریں اللہ سے بات کرنے کے لیے. دیکھیں میں اللہ تیرا حق اللہ علی العباد, اور سب سے بڑا حق اللہ کا پتہ کیا تھا؟ میں اسے اپنے لحاظ سے اگر سمجھنے کی کوشش کروں نا, یہ جو شراکت داری ہوتی ہے نا, پارٹنرشپ, اس کے کچھ فارمز تو شریعت نے الاؤ کیے ہیں بزنسز کے اندر, اس کے اندر. مگر باپ میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی, باپ ایک ہی ہوتا ہے. ہسبینڈ میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں ایک ہی ہوتا ہے. حکومت بھی ایک ہی چلائے گا, وہاں بھی پارٹنرشپ نہیں چلیں گی, وہ سارے اس کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں, وہ جو بھی ہوتا ہے حاکم ایک ہی ہوتا ہے. اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز ناپسند ہے نا, کہ اللہ کا کوئی حق جو ہے نا اللہ کی ذات کے حوالے سے یا صفات کے حوالے سے انسان جو ہے نا وہ ادھر ادھر دے دے. اس سے بچنا چاہیے انسان کو. اس کو بہت زیادہ اس پر نا اللہ اس چیز کو بہت ناپسند کرتا ہے, اور اسے ظلم کہتا ہے, ظلم عظیم کہتا ہے اللہ. تو اللہ میں نے خود غیر دانستہ طور پہ انسان نے کہاں کہاں پر اپنے من کے سجدے دیے ہوتے ہیں, کہاں پر.
ہم نے اللہ کو بڑا نہیں رکھا, رکھ دیا کسی اور چیز کو بڑا. تو اگر ہم اس چیز کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں نا, یہ آفتیں ہم پر سے ٹوٹ جائیں گے. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ولی یبدلنہ من بعد خوفہم امنا, ہم خوف کے بعد تمہیں امن دے دیں گے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, عبادت اس طرح کر, سبمیشن ایسے دے, سرویٹیوڈ ایسے دے, تذلل ایسے دے, جھکاؤ ایسا دے میرے آگے, مجھے سبمٹ کر ایسا کہ وہ سبمیشن کسی اور کے آگے نہیں ہوا. امید, خوف, رجا, محبت, توکل, انابت, حمد, اور جو ہے یہ اپنی زبان, اپنی تعریفیں, یہ گن گانے, یہ سارا مجھے دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ اس قوم پہ سے بلائیں رفع کر دیتا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس میں, فحشی ہے, اوریانی ہے, شراب ہے, سود ہے, اور بہت سے کبیرہ گناہ ہیں. لیکن یہ بڑی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ناپسند کرتا ہے. اس کو اللہ نے کبیرہ ترین گناہ کہا ہے, اور انہیں یہ شرک اور کفر تک لے جاتی ہے انسان کو, یہ اس طرح سے شراکت داری جو اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کو یہ والا حصہ اللہ کا دیں اس کو, اللہ یہ ساری بلائیں اٹھا لے گا ہمارے اوپر سے. یہ توحید کی برکت ہے, یہ ایک اللہ کی طرف کمٹمنٹ کی برکت ہے. باقی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جتنے بھی بیٹھے ہیں, جس بھی مسلک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, میرا سب کے بارے میں حسن ظانی, اللہ سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اچھا جی سر, میں ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہوں, کوئی دو آپشنز آ جائیں میرے سامنے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سا آپشن سلیکٹ کروں. واٹ اباؤٹ میڈیٹیشن, سائنس از ٹاکنگ الاؤٹ اباؤٹ. سائنس نے ٹھیک ہے بات کر, ہم ہمیشہ سے میڈیٹیٹنگ قوم تھے. سائنس ہم ہیں ہی میڈیٹیشن والے لوگ. ہر وقت نماز میڈیٹیشن, نماز کے بعد دعا میڈیٹیشن, ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا میڈیٹیشن. حدیث میں آتا ہے افضل ترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں, اللہ کی جو ہے وہ رحمتوں پہ اللہ نے جن پہ رکھی ان میں سے ایک وہ ہیں جو ہے جو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں انتظار, سب میڈیٹیشن. فائدہ فرق تھا فنسا ویلا ربی کا فرق, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دین اسلام ہے ہی میڈیٹیشن کا نا. آپ ورڈ اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں جی پونڈر ہے, تفکر ہے, تدبر ہے. افلا یتدبرون القرآن. دین اسلام قرآن اور حدیث اور شریعت تو بھائی جان ہے ہی تھنکرس کے لیے. سوچیں, اللہ کہتا ہے اونٹ دیکھیں, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ دیکھیں, سوچیں. مگر فرق ہم میں اور دوسرے میں یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں سوچنے کی بھی ڈومینز اور پرنسپل ڈیفائنڈ ہے. جیسے اللہ کہتا ہے نا لا تفکر جو ہے وہ خلق اللہ میں کریں, اللہ میں نہ کریں, جو ہے نا لا تفکر فی اللہ, اللہ کی ذات میں تفکر نہ کریں. اس کی اسماء صفات کو جاننا تو مخلوق کے اندر آپ اللہ کی جو ہے نا ان صفات کا ظہور دیکھیں گے. آگے سے آپ کو اللہ کی ذات سمجھ میں آنا شروع ہوگی, اللہ کے کام کیسے. رحمت دیکھیں گے تو رحیم سمجھ میں آئے گا, عدل دیکھیں گے تو عادل سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. قہر دیکھیں گے تو قہار سمجھ میں آئے گا, قاہر سمجھ میں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ہم اسلام تو ہے ہی میڈیٹیشن کا نام ہے. تو اوبویسلی اگر اب اس کو دوسرے لوگ اپنا رہے ہیں اور برانڈنگ اپنے اور ٹرمینالوجیز کے ساتھ رکھ رہے ہیں, تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب سے یہ جو آف شوٹس ہو کے پھر دوسرے ریلیجن بن گئے, اسلام یہ اصل ریالٹی تھی جو میڈیٹیشن بتاتا تھا ہمیشہ. اپنے اندر سوچنا. اللہ قرآن میں نہیں کہتا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آگے دیکھو تمہاری نفس نے کیا بھیجا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کیا تم اپنے نفسوں میں بصیرتوں کے ساتھ دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے اندر کا نفس کیا ہے. تو اٹ واز آلویز اباؤٹ ٹیکنگ دا ڈیپر ڈائیو ان یور سیلف.